نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما، بے شک، بلا شبہ، ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس مجھ سے ہی ڈرو، وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اللہ کی بندگی واصبہ واجبہ، واجب ہے۔ افغیر اللہ تتقون، پس کیا تم اللہ کے بغیر غیر سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پس تمہیں پہنچی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب دور کرتا ہے تم سے تکلیف، اذا فریق منکم، تو اسی وقت تم میں سے ایک جماعت، ایک فریق، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم، اس کے جو ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور مقرر کرتے ہیں، لما لا يعلم نصیبا، اس کے لیے کہ وہ حصہ کو نہیں جانتے،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے جو ہم نے دیا ہے، تاللہ خدا کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا، لما لا يعلمون، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یفترون، اس کے متعلق جو تم جھوٹ بناتے تھے، اور اس جھوٹ کے حوالے سے تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور تم سے سوال ہوگا۔ مذکورہ آیتوں میں سب سے پہلے دعوت توحید ہے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود اور مسجود مت بناؤ، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کی ذات تن تنہا یکتا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور اللہ کی قدرت اور دلائل توحید تو یہ ہے کہ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہے۔ خالق و مالک کے ساتھ مخلوق اور مملوک کو برابر نہ کرو، اور نہ خالق و مخلوق، مالک و مملوک کے درمیان اور مابین برابری ہو سکتی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، آیا تم اللہ کے بغیر کسی غیر سے ڈرتے ہو؟ اور اس میں تنبیہ ہے کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے، بت سے، صنم سے، زندوں سے، مردوں سے ڈرنے کی تک نہیں بنتی۔ اور خاص کر مشرکین کو تنبیہ ہے کہ تم جو ڈر کے مارے اصنام اور بت کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس کی پوجا نہ کیا جائے تو ہمیں تکلیف ہوگی یا ہمیں تکلیف پہنچ جائے گی۔ بھائی یہ اصنام ہے، یہ بت ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ نفع کے مالک ہے، نہ یہ ضرر کے مالک ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، فرمانبرداری، اطاعت صرف اللہ کا حق ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، واسبا فسر بثلاثة معان، الاول دائما، والثاني واجبا، والثالث تاعبا، تجب طاعة اللہ تعالی عز وجل ان تعب العبد فیہا۔ واسبہ کی تین معنی ہے، ایک دوام، استمرار، مداومت، ہمیش کی، دوسرا معنی وجوب، اور تیسرا معنی تعب، تقا، کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، اور اس میں مشقت اٹھائے، اس میں تکلیف اٹھائے۔ لیکن یہاں پر جو معنی ہے، معنی ثانی ہے، وجوب ہے۔ لہذا مفسرین لکھتے ہیں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاجِبًا۔ وَمَا بِكُم نِعْمَةٍ مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے متوجہ ہو کر
گڑ گڑاتے ہو، فریاد کرتے ہو، جب ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کے دکھ درد کوئی دور کر نہیں سکتا، پھر تم اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ کیوں کفر کرتے ہو؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی پر، بغاوت پر اترتے ہو؟ اور آیات نمبر 55 میں فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب اللہ تعالی ہر مصیبت کو دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت کا حال یہ ہے، ایک جماعت، ایک فریق کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کی عطا ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور بدبختی، بدقسمتی، شقاوت یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ، عطا فرمودہ نعمتوں کو گناہوں کے طور پر استعمال کرتے ہو، شرک کے کاموں میں استعمال کرتے ہو، گناہوں میں خرچ کرتے ہو، عیاشی بدماشی پر خرچ کرتے ہو، حرام چیزوں کے استعمال پر خرچ کرتے ہو، اور بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، اصنام اور بتوں کے لیے تم حصے مقرر کرتے ہو۔ اب نظر لغیر اللہ تو درست نہیں ہے، چاہے بت کے نام پر ہو، چاہے بابا کے نام پر ہو، چاہے داتا کے نام پر، کس کے نام پر بھی ہو، زندہ ہو مردہ ہو، اس کی تفصیلات سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، توحید کے بجائے شرک اختیار کرتے ہیں، سنت کے بجائے بدعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ سے بغاوت پر اترتے ہیں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یہ وہ سب عوامل ہے، اسباب ہے، وجوہات ہے جس کی بنیاد پر عذاب نازل ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی بربادی کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو دنیاوی عذاب کے مقابلے میں دردناک بھی ہے، زیادہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، دنیا میں مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارے ان حرکتوں کا انجام کا پتہ چلے گا۔ مرتے وقت جب روح نکلتے ہے، جس تعذیب عذاب سے نکلتے ہے، پھر قیامت میں دوزخ میں داخل ہوں گے، جہنم کا عذاب سخت ہوگا، بروز قیامت ان مشرکین کو، ان منکرین کو، ان حاسدین کو، ان معاندین کو ان کے اعمال کا پتہ چلے گا، اور ضرور سزا ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کا عمل بھی سامنے آئے گا، بھائی شر کا عمل بھی سامنے آئے گا۔ اب دنیا تو ظاہر ہے کہ دارالاعمال ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر، مبارک تعلیمات پر، مبارک سنتوں پر عمل کرے، اور اس میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔